جماعت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے یا اس کے لیڈر کو؟ دیکھیں نا 2018 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب کو بھی تو سائیڈ لائن کیا گیا تھا نا، تو کیا وہ ہسٹری دوبارہ ریپیٹ ہوگی؟ اگر ہوگی تو صحیح ہوگا۔ میر صاحب ہم نے آگے جانا ہے یا آپ مجھے بتائیں، یا ہم نے کولو کا بیل بننا ہے؟ ہم نے آگے جانا ہے۔ آگے جانا ہے۔ اگر آگے جانا ہے تو ماضی سے سبق سیکھ کے اور اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے جانا ہے۔ اگر خان صاحب عدالت میں اپنا کیس ثابت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے، لیکن ان کو موقع تو ملے۔ یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آپ مجھے ایک اور بات بتائیں، آپ کی بھی اس دشت کی سیاہی میں ماشاءاللہ بال مزید کالے ہو گئے ہیں، تو کیا خان صاحب پہ کیسز لیگل ہیں یا پولیٹیکل ہیں؟ کیا وہ اپنے ضمیر کے اسیر ہیں، یا انہوں نے حامد میر صاحب کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا تھا، کرپشن کی تھی، پاکستان کو نقصان پہنچایا تھا؟ میرے خیال میں 99.9% پاکستانی یہ کہیں گے کہ کیسز ان پہ زیادہ تر پولیٹیکل ہیں۔ تو کیا پھر اس کا حل پولیٹیکل نہیں ہے؟ اس کا حل بھی پولیٹیکل ہے۔ پولیٹیکل حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے جو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی۔ اچھا، جو آپ نے بات کی نہیں کرتا، آپ بیٹھیں، یہ صدر مملکت کا ہاؤس ہم نے کس لیے بنایا ہے؟ خرچہ پانی کے لیے بنایا ہے۔ بات جو ہے جی علی محمد خان صاحب نے جو بات کی تھی، ایکچولی تو گرینڈ ڈائیلاگ کی بات تھی، لیکن انہوں نے بڑی بیٹھک شروع کیسے کی تھی؟ ذرا سنیں، ان کے الفاظ دوبارہ سنواتے ہیں آج آپ کو۔ یہ سارے مل کے بیٹھیں ایک نقطے پہ کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہو اور الیکشن کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں۔ یہ سارے لوگ یہاں پہ آئیں، بیٹھیں، اور یہ صدر ہاؤس ہم نے صرف افتتاح کے لیے نہیں رکھا کہ وہاں وہ کریں، الوی صاحب کو سپورٹ کریں اپنے صدر ہاؤس میں، انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ۔ وہ ایک بہت مضبوط ایک فیکٹر ہے، ان کا ایک رول ہے پاکستان کی حفاظت میں، ہمارے دفاع میں، انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی میں۔ سب سر جوڑ کے بیٹھیں، مین نکات پہ ایک آگے کا لائے عمل جو 25-30 سال کے لیے کم از کم ہو، پھر جس کی بھی حکومت آئے وہ اپنی پالیسی ضرور چلائے، لیکن مین ایجنڈے سے وہ باہر نہ جائے تاکہ ایک کنٹینیوٹی آئے۔ آپ نے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی تھی، بڑی اچھی بات ہے۔ کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی ایفرٹ کی، کوئی بیک چینل سے کوئی مذاکرات شروع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جس طرح مچھلی ہمیشہ پانی میں سانس لیتی ہے، تو وہ سیاست دان ہی کیا جو بات نہ کرے۔ ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، بات ہماری ہوتی ہے، ہماری کوشش ہے پولیٹیکل لوگوں سے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غیر پولیٹیکل لوگ ہیں، ٹو بی ویری اسپیسیفک، جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، تو ان کا ایک رول تو ہے۔ یہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے تو وہ حامد میر صاحب سے پھر جا کے پوچھ لیں۔ دیکھیں، میں جب جیل سے نکلا میں نے ایک بات کی تھی، میں نے کہا میں چاہوں گا کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں، اور اس میں اگر میں کوئی کردار ادا کر سکوں، لیکن ہم کوئی اپنی بات سننے کی یا سنانے کی بھیک تو نہیں مانگ رہے۔ ہم ایک بڑے پولیٹیکل پلیئر ہیں، لیکن آپ کی ایک ٹویٹ صاحب، ہم بڑے پولیٹیکل پلیئر ہیں۔ ایک ٹویٹ عمران خان صاحب سے بات آپ کو کرنی چاہیے، آپ کو کرنی ہوگی، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کی ٹویٹ کہہ رہی ہے نہ مزاحمت نہ مفاہمت، پی ٹی آئی نے کی ہے صرف اصولوں کی سیاست۔ اس کا کیا مطلب ہے، نہ مزاحمت نہ مفاہمت؟ آپ کی میری ٹویٹس پہ بڑی نظر رہتی ہے۔ صرف میری نہیں، بہت سے لوگوں کی ٹویٹس پہ نظر رہتی ہے، اور میری اس بات پہ بھی نظر ہے کہ پچھلی دفعہ جب آپ آئے، آپ نے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی، تو آپ نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، امن کا نشان بن کے آئے تھے۔ آج آپ سیاہ شلوار قمیض پہن کے آ گئے ہیں۔ آج آپ یا تو سوگ کے موڈ میں یا مزاحمت کے موڈ میں؟ نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے تو کالی پگڑی کبھی کبھی وہ پہنتے تھے، اور کالا رنگ اس سے نسبت ہے، کالا رنگ خانہ کعبے کا بھی ہے، اور اس ملک کو اس وقت ایک جدوجہد کی ضرورت ہے۔ یہ کالا رنگ جدوجہد کو سگنیفائی کر رہا ہے کہ میرے ملک کو جدوجہد کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا فاصلے دور کر کے زخموں پہ جو ہے نمک کی بجائے مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا ہر بندہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے اس قوم کو 10 قدم آگے لے جانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اناؤں کی جنگ سے نکل کے اور میں اگر سمجھتا ہوں کہ یہ سب ٹھیک ہے اور ایسا نہیں ہوگا، مجھے حامد میر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی کہ حامد میر صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کی کیا رائے ہے۔ ہو سکتا ہے میرے پیچھے 10 لاکھ لوگ ہوں، 2 بندے حامد میر کو بھی سنتے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس سوچ کے ساتھ آگے جائیں گے، اللہ راستہ دے گا، لیکن اللہ راستہ تب دے گا جب میں تو حامد میر کو مانتا ہوں۔ کیا حامد میر علی محمد کو مانتا ہے؟ کیا ہم تو آپ سب کو مانتے ہیں۔ آپ کی عظمتوں کو سلام ہے، آپ کے کردار کو سلام ہے، آج جو پاکستان جہاں پہ پہنچ گیا ہے، اور اس میں سب شامل ہیں۔ آج پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی باہر جو ہے آپ کا پاسپورٹ لے کے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ آپ کی جو مسئلے مسائل ہیں، آج پاکستان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن کیا عمران خان صاحب نے یہ سارا کیا ہے؟
آج اگر پاکستان بینکرپسی کے دہانے پہ ہے، یا آج اگر ہم 350 یا 300 یا پونے 300 کے ڈالروں کی باتیں ہوتی ہیں، آج اگر غریب آدمی اپنے بچوں کے نان نفقے کا جو ہے وہ محتاج ہے، یہ 3.5 سال میں تو میر صاحب نہیں ہوا.